یہ فالتو دو سجدے کیوں کیے جائیں؟ یہ تو بلا وجہ کی فٹیک ہے۔ اب امام کو اٹھنے کا انتظار کرتے ہیں، ذرا داڑھی صاف کریں گے، ذرا ٹوپی صحیح کریں گے، ذرا نیفا صحیح کریں گے تاکہ امام جو ہے وہ سجدے سے اوپر آ جائے۔ اس کے بعد میں قیام میں ملیں گے کہ 2 یا 1 فالتو سجدہ کرنا دیکھا۔ اللہ اکبر فرمایا گیا کہ اگر آخری سجدے میں 1 تسبیح تم کو ملے سبحان ربی الاعلیٰ تو وہ تسبیح مت چھوڑو۔ رکعت نہیں ملی لیکن تسبیح 1 بھی اگر سجدے میں پاؤ تو اس کو پاؤ، سجدے کو، اس سے انحراف مت کرو، اس لیے کہ تمہیں کیا پتا تمہاری نجات کون سے سجدے میں، تمہیں پتا ہے تمہاری نجات کون سے سجدے میں؟ ہو سکتا ہے تمہاری نجات اس سجدے میں کہ جس کو تم نے فراموش کر دیا۔ آپ اس سے صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ نماز کا دورانیہ کتنا قیمتی ہے جسے ہم کوئی وقت نہیں دیتے اور فراموش کر رہے ہیں، تو آپ انداز لگائیے اتنا قیمتی سرمایہ جو ہے وہ ہم سب کا سب عزیزان گرامی ضائع کر رہے ہیں۔ اب ایک مثال میں حضرت عمر فاروق کو دے کر دوسری طرف آتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب عنان حکومت سنبھالی، مسند خلافت متمکن ہوئے، سب سے پہلا خط جو اپنے عاملین گورنر کو لکھا، اس میں کیا لکھا؟ فرمایا تمام لوگوں پر نماز جو ہے وہ ضروری ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اگر اس امانت میں کوئی خیانت کرے گا تو دوسرے معاملے میں تو بہت زیادہ خائن ہوگا۔ جو اللہ کی امانت میں خیانت کرے گا تو دوسرے امور حکومت، امور سلطنت میں جو اس کو عہدہ سونپا گیا تو وہ تو زیادہ اس میں خائن ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف آؤ۔ بہت لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ خالی اللہ اللہ کیا جائے، نمازیں نہ پڑھی جائیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بلوچستان میں ایک فرقہ جو ذکری فرقہ کہلاتا ہے، وہ خالی ذکر و اذکار کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا۔ وہ کہتا ہے کہ نماز بمعنی ذکر ہے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے کتنا زبردست معیار قائم فرما دیا۔ ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو، کیسے پڑھو؟ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اس میں قیام ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں سجدہ ہے، اس میں قاعدہ، اس کے مطابق گویا ہم نماز پڑھا کریں۔ تو رب کریم نے نماز کو بھی ذکر قرار دیا اور قرآن مجید فرقان حمید کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر ہمیں نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر قرار دیا، اور اس آیت میں جمہور مفسرین کے نزدیک ذکر سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اب 2-3 حدیثیں بیان کر کے آگے چلتے ہیں۔ محترم حضرات، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر قرار دیا، اس کے جو اور اسماء گرامی ان میں سے ایک نام اس کا ذکر، وجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ دنیا میں پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید، سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، سب سے زیادہ یاد کرنے والی کتاب قرآن مجید، سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ مجھے بتائیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے دنیا میں؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حفظ کتنا آسان کر دیا۔ میں کراچی میں بہت بڑا جامعہ دارالامجدیہ، تقریباً 800-850 طلبہ پڑھتے ہیں، وہاں میں خدمت کرتا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب آئے، 11 مہینے 11 دن میں ایک نوجوان نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک نوجوان بچہ آیا اور اس نے صرف 5 مہینے اور چند دن میں پورا قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا۔ ایک ہمارے یہاں ایک صاحب درس نظامی پڑھتے تھے، تو درس نظامی کے دوران ہمیں پتہ ہی نہیں لگا، وہ پورے 8 سال ان درس نظامی مکمل کیا، اور خفیہ طریقے سے نہ جانے کون سا وقت انہوں نے نکالا کہ درس نظامی پڑھتے پڑھتے 8 سال میں پورا قرآن مجید بھی حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پیر پگاڑا صاحب کا نام سنا ہوگا، ان کا ایک دارالعلوم ہے جامعہ راشدیہ، ابھی وہ عالم دین زندہ، ابھی زندہ ہے۔ انہوں نے قرآن، وہاں کے شیخ الحدیث، انہوں نے پورا قرآن مجید فرقان حمید 1 مہینے میں یاد کیا، 1 مہینے میں یاد کیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی لکھ دیا حافظ احمد رضا،
کہا میں تو حافظ نہیں، اور لوگوں کو یہ گمان ہے کہ میں حافظ ہوں۔ تو 1 مہینے تک و 2 میں پورے 1 مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا۔ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ تلاوت پڑھنے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید۔ آئیے مشکات شریف، فرمایا اس کے 1 حرف پڑھنے پر 1 نیکی، وہ 1 نیکی 10 گنا۔ اور پھر فرمایا الف لام میم، یہ میں نہیں کہتا کہ 1 حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف۔ تو کیا مطلب ہوا کہ کوئی آدمی بغرض تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے الف لام میم تلاوت کر لے تو 30 نیکیوں کا مستحق ہو گیا، 30 نیکیوں کا مستحق ہو گیا۔ میں نے مرقات میں دیکھا، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اس میں ندرت اور پیدا فرما دی۔ فرمایا یہ جو حدیث میں ہے الف لام میم پر 30 نیکیاں ہیں، فرماتے ہیں یہ وہ الف لام میم نہیں جس کو ہم کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ فرماتے ہیں الف لام میم سے مراد جانتے ہو کیا ہے؟ یہ آیت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں دیکھیں لفظ ہے الم، فرمائیے یہ 3 حروف ہیں، اگر یہ تلاوت کرو تو 30 نیکی پاؤ۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، میرے حبیب کیا تم نے شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا، ان آتاہ اللہ الملک، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی بڑا ملک عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں یہ ہے وہ الف لام میم، اور یہ جو ہم کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرماتے ہیں اس میں بظاہر تو 3 اور حقیقت میں 9 ہیں۔ اب ذرا ذہن میں خاکہ بنا الف، اس کو ہجے کیجئے، الف لام اور فے، الف لام لام الف اور میم، یہ 3، میم میم یہ اور میم یہ 3، تو بظاہر تو 3 ہیں اور حقیقت میں 9 ہیں۔ کیا نتیجہ نکلا کہ ان حروف کو تلاوت کرنے والا 90 نیکیوں کا مستحق ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے اس 24 گھنٹے میں آپ نے کوئی تلاوت کے لیے وقت نکالا؟ کوئی 10 منٹ ہیں آپ کے پاس، 5 منٹ ہیں کہ آدھا پارا پڑھ لیں، پاؤ پارا پڑھ لیں؟ نہیں، ہم نے تلاوت کو فراموش کر دیا۔ آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بہت اچھی رسم ہے کہ جب جہیز کا سامان جاتا تو دلہن کے یہاں پہلے جہیز میں قرآن مجید جاتا، بہت اچھی بات، پھر جہیز کا سامان بھیجا جاتا۔ جب گھر بس گیا تو گھر بسنے کے بعد کیا ہوتا، آپ جائیے اور ذرا جھٹکا لگائیے تو پتہ لگے کہ آدھی چھٹان مٹی نکلے، نہ دلہن نے پڑھا نہ دولہے نے۔ میاں مٹھو دولہے سے پوچھئے یہ قرآن مجید آپ نے رکھا ہوا ہے، یہ آپ تلاوت نہیں کرتے؟ تو آپ کو دولہا جواب دے گا ہماری بیگم کو ڈراؤنے خواب پڑتے ہیں۔ کیا سمجھے آپ، رات میں چونک کر کے اڑ جاتی ہے، اس لیے ہم نے اس کے سرانے رکھا ہوا۔ اب کیا ہوا، اب قرآن مجید سے بھوتوں کو بھگائیے، بدخوابی تو دور کیجیے گا، تلاوت مت کیجیے آپ، اللہ اکبر معمول بنائیے۔ عزیزان گرامی، روز آدھا پارا، پاؤ پارا، 1 رکوع یا 2 رکوع کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اس کو آپ معمول بنا لیجیے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تلاوت سے کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ قرآن مجید فرقان حمید الحمدللہ آج تک یہ نازل ہونے کے بعد آج تک محفوظ چلا، اور یہ بہت طویل مضمون ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک قرآن مجید فرقان حمید تو کابی میوزیم میں موجود اور ایک تاشقند میں موجود۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اس کے 40 پارے تھے یا 50 پارے تھے، بکری کھا گئی یہ وغیرہ، یہ اہل سنت کا مذہب نہیں۔ ہمارا قرآن مجید الحمدللہ بالکل محفوظ ہے۔ اور اس کے بعد میں ایک بات اور بتا دوں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا نام سنا، آپ پیرس میں رہتے، حیدرآباد دکن کے رہنے والے۔ سقوط حیدرآباد دکن سے پہلے اسکالرشپ لے کر نظام دکن کی پیرس آئے۔ جب پیرس آئے تو حیدرآباد دکن کا سقوط ہو گیا، یہ واپس حیدرآباد دکن نہیں گئے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھا، اور تحقیق کی دنیا کے صف اول کے آدمی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، یقین آپ نے نام سنا ہو۔ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے، ان کو پیرس سے بطور خاص پاکستان بلایا، اور انہوں نے کیا کیا، بھاولپور یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب نے 14 لیکچر دیے، وہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود۔ اس میں ایک لیکچر میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں فرانس حکومت نے کروڑہا روپے خرچ کر کے، یہ ذہن میں رکھیے یہ بات ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کے حوالے سے کروڑہا روپے خرچ کر کے پہلی صدی سے 14ویں صدی تک کے سارے قرآن مجید جمع کیے، بڑا زر کثیر خرچ کیا، محققین کی ٹیم بٹھائی تاکہ مسلمانوں کے اس نظریے کو
وہ اس کو کنڈم کر دے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم اس کے محافظ ہیں، پتہ لگ جائے کہاں کہاں گھپلا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تقریباً پہلی صدی سے لے کر 14ویں صدی تک کے 650